أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور تم اپنے رب کی عبادت کرو. وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو. لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ انہوں نے مجاہدے کی اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کے مجاہدے کا حق تھا. هو اجتباکم اسی نے تم کو چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی. هو اجتباکم ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی ملت ہے، مذہب ہے. هو سماکم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل اس سے پہلے. وفی ھذا اور اس میں. لیکون الرسول علیکم شہیدا تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ. وتکونوا شہداء علی الناس اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ پس نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر وہی بہترین مولا اور وہی بہترین مددگار ہے. سورۃ الحج کی آخر کی 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. رکوع اور سجدے کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ نماز کے اہم رکن ہے. رکوع اور سجدہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر رکوع چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ بھول گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے نماز کے اہم رکن ہے. تو اس لیے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا. بعض مفسرین فرماتے ہیں رکوع اور سجدے سے یہاں مراد نماز ہے. نماز اہتمام سے پڑھو، اس لیے کہ رکوع اور سجدہ نماز کا ایک جز ہے. جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. اس میں عربی کے قاعدے اس طرح بنتے ہیں کہ بعض جگہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، بعض جگہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم اللہ نے سورہ بقرہ میں شروع میں فرمایا وہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں. حقیقت میں انگلیاں تو نہیں ڈالتے ہیں، انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں، انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں. لیکن یہاں کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے. تو یہ عربی کا ایک اصول ہے، عربی کے قانون ہے کہ جہاں جز بول کر کل اور بعض جگہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا تم رکوع کرو اور سجدہ کرو.
یعنی نماز پڑھو اہتمام کے ساتھ، نماز کو قائم کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کی جو نمازیں تھیں ان میں بعضوں کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، بعضوں کی نماز میں سجدے نہیں تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت محمدیہ کو یہ رکن عطا فرمائے کہ نماز کا جو رکن ہے رکوع اور سجدہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور سے عطا فرمایا۔ جسے اللہ نے دوسری جگہ حضرت مریم سے خطاب کر کے کہا وَاسْجُدِي وَاعْبُدِي رَبَّكُمْ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس طرح اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یعنی نماز کا خوب اہتمام کرو، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلے کام اچھے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں وَاسْجُدُوا لِلَّهِ کہہ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہاں سجدے والی یہ آیت ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سجدے والی آیت نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول سجدے کی ہے اور ایک قول عدم سجدہ کی ہے، تو اس لیے بعض قرآنوں میں نیچے لکھا ہوا ہے السجدۃ عند الشافعی، تو امام شافعی کے پاس یہ آیت سجدے ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر کل 14 سجدے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 15 سجدے ہیں۔ تو چونکہ وہ سورہ حج میں 2 سجدے مانتے ہیں، اس سے پہلے بھی شروع میں سورہ حج کے اندر ایک سجدہ آیا تھا، تو وہ 2 سجدے مانتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور فقہا کی ایک بڑی جماعت کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ حج میں ایک ہی سجدہ ہے۔ تو اسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آیت سجدے والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم مجاہدے کرو اللہ کے راہ میں جیسا کہ اس کے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں لفظی اور لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں مراد ہے۔ ایک ہے مجاہدہ، جاہدہ یجاہد، مجاہدے کے معنی آتے ہیں عبادتوں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دینا، اپنے آپ کو تھکا دینا، اتنی عبادت کرو کہ تم تھک جاؤ، رات بھر اتنی نمازیں پڑھو، اتنے نوافل کا اہتمام کرو، اتنی دیگر عبادتوں کا اہتمام کرو کہ تم اپنے آپ کو تھکا دو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جی جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دو، اتنا کرو کہ تم تھک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے صرف اس کی عبادت ہی کے لیے بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی عبادت کے ہم دنیا میں آئے، تو اس لیے ہم اتنا مجاہدہ کریں اپنی طاقت کے مطابق کہ آدمی تھک جائے، اتنا اپنے آپ کا مجاہدہ کریں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، یہ معنی مراد ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ جو عام معنی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں، ایک جہاد بالسیف ہے، دوسرا جہاد باللسان ہے، اور تیسرا جہاد بالقلم ہے۔ تو ان کی زبان سے آدمی جہاد کرے، تلوار سے جہاد کرے اور قلم سے جہاد کرے۔ اللہ نے تینوں قسم کے جہاد ہمیں عطا فرمائے، اور جو پہلا جو جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد بالسیف ہے، تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، جب دشمن کسی پر غالب آ جائیں یا دشمن کسی ملک پر حملہ کرے تو ایسے وقت میں دفاعیانہ طور پر، دفاعی طور پر ان سے مقابلہ کریں اور ان کو ختم کریں، ان کی طاقت کو توڑیں۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی جہاد بالسیف ہے، تلوار لے کر ان کی گردن مار دیں۔ تو یہ وقتی طور پر ہوگا، یہ عام وقت پہ نہیں ہوگا، ایمرجنسی کے موقع پر یہ چیزیں ہوگی، جب کوئی ملک دارالحرب بن جائے،
دارالحرب بن جائے تو ایسے وقت میں دشمن ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا دشمن اسلامی تشخص کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں جہاد کیا جائے گا، تلوار اٹھائی جائے گی، ورنہ یہ عام دنوں میں جہاد فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے جو جہاد ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ایک ہے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم، زبان سے اللہ تعالیٰ کے دلائل، قرآن کے دلائل، احادیث سے دلائل دے کر ان کا دنداں شکن جواب دے۔ جو دشمنان اسلام کے خلاف حجتیں قائم کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اس طرح کی اس میں غلطیاں نکالتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کا دنداں شکاں جواب دے، منہ توڑ جواب دے۔ تو اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے گہرا علم کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے فقہ کی، تفقہ فی الدین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، درس کے ذریعے اور اسی طرح بیانوں کے ذریعے، تو یہ تمام ان کا جواب دے دیا جائے گا اور جواب دیتے رہیں۔ جب بھی دشمن کو اسلام کے خلاف کوئی سازش کرے یا اس پر اعتراضات کرے تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ان کا دنداں شکن جواب دیتے رہیں۔ تیسرا ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے لکھنا، تحریر، تصنیف، کتابیں لکھے، رسالے لکھیں، کتابوں لکھ کر ان کا جواب دیں۔ اگر کوئی دشمن اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، اس کے جواب میں ہم تصنیف کریں۔ کتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو صحافی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح تعصبانہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں اور قرآن پر، احادیث پر، اسی طرح دین کی بنیادی احکامات کے خلاف وہ اس قسم کے زہریلے الفاظ لکھتے ہیں کہ قرآن میں یوں ہے اور احادیث میں یوں ہے، تو ان کا جواب دینے کے لیے کتابیں چاہیے۔ یا اسی طرح جو فرقہ باطلہ ہیں وہ اسلام کے خلاف اگر اعتراضانہ طور پر کوئی کتابیں لکھ رہے ہیں، رسالے چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں علماء حق کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کتابوں میں ان کا جواب دیں، تصنیف کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور یہ ضروری ہے، یہ فرض کے درجے میں آ جائے گا۔ جب بھی اس طرح کوئی دشمن اسلام کے خلاف اگر قلم اٹھائے یا زبان کھولے تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ زبان سے اگر ہے تو زبان سے جواب دے، قلم کے ذریعے سے اعتراض ہے تو قلم کے ذریعے سے ان کا جواب دے۔ تو علماء کی ایک جماعت الحمدللہ ہر زمانے میں موجود ہے جو ہمیشہ دشمن کی ان باتوں پر، ان اعتراضات پر ان کی نظر ہوتی ہے اور فوراً ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جہاد ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ یہ تینوں تفسیریں ہیں، ایک جہاد بالسیف، جہاد باللسان، جہاد بالقلم۔ ایک اور تفسیر ہے جو صوفیانہ تفسیر ہے، وہ تزکیہ نفس پر زور دیتے ہیں۔ دل کے اندر اگر سخت ہو جائے، دل میں سختی پیدا ہو جائے یا دل کالا ہو جائے، تو ایسے وقت میں ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اور ذکر کے مراقبوں کے ذریعے سے دل کو پاک کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی حکم دیا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون کا ایک ترجمہ تزکیہ نفس سے بھی کرتے ہیں، تو وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 4 مقصد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، تو اس میں وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی،
صحابہ کی تربیت فرمائی، ان کے دلوں میں چونکہ غیر اللہ کی محبتیں بیٹھی ہوئی تھی، پتھروں کی محبت تھی، اور اسی طرح کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی کسی اور سے، غیر اللہ کی محبتیں ان کے دلوں میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان سمجھایا اور پھر ان کے دلوں کے اندر سے تمام چیزوں کو ختم کیا، بلکہ کھرید کے نکال دیا۔ احادیث تو سینکڑوں احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کے لیے ایک مانجنے کی چیز ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز میلا ہو جاتا ہے، میل جم جاتا ہے، تو ہر چیز کو مانجا جاتا ہے۔ برتن میلا ہو جائے تو اس پر پاؤڈر یا صابن لگے کر اس کو پاک کیا جائے، اس کو مانجا جائے۔ جب مانجتا ہے تو وہ برتن چمکنے لگتا ہے۔ ہر چیز کے لیے مانجنے کی چیز ہوتی ہے۔ کپڑے گندے ہو جائیں تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے صابن ہے، لیکوڈ ہے، اور ان کے ذریعے سے کپڑوں کو پاک کیا جائے تو پھر کپڑے چمکنے لگتے ہیں، پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی میلا اور گندا ہو جاتا ہے۔ دل میلا اور گندا ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے اس کا سائیکل کا جو کام ہے وہ ذکر اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل کو مانجنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ وہ صابن اور لیکوڈ کا کام کرے گا۔ جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، مراقبے کرے گا اور استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو فرمایا اس کا دل پاک ہوتا چلا جائے۔ حدیث میں مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ بڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو نقطوں پہ نقطے، سیاہ نقطے دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تو یہاں مجاہدوں سے مراد تزکیہ نفس بھی مراد ہے، جو چوتھی تفسیر ہے، مجاہدہ نفس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہو۔ تو کیا مطلب یہاں جہاد اکبر سے مراد تزکیہ نفس ہے؟ تلوار لے کر تم نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، لڑ کر کامیاب ہو کر مال غنیمت لے کر آئے ہو، یہ جہاد اصغر ہے۔ دشمن سے تلوار لے کر لڑنا، ان سے بھڑ جانا، یا تو اس کو مارنا اور یا خود شہید ہو جانا، تو یہ جہاد اصغر ہے۔ لیکن تزکیہ نفس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ ابھی ہمیشہ تمہیں اہتمام ہونی چاہیے، اپنی دل کی نگرانی کرے، اپنے دل کے پاک صفائی کا اہتمام کرے، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور سے لوگ ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں، دیگر بہت سے امور میں محنتیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ذکر کی طرف عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ یہی اصل چیزیں ہیں۔ تو جتنا آدمی دن بھر مجاہدے کرے گا، دن بھر آدمی دین کا کام کرے گا، ان کے لیے روح کے درجے میں اور ان کے لیے تقویت کے درجے میں، غذائے صالح کے درجے میں یہ ذکر ہے اور یہ مراقبے ہیں۔ جتنا ذکر کا اہتمام کرے گا تو اتنا زیادہ آدمی مضبوط ہوگا۔ جب دل مضبوط ہوگا تو کام کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حلقے بنایا کرتے تھے۔ ایک حلقہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ہوتا تھا، اور ایک حلقہ دین کی باتیں، عمومی باتیں سیکھنے سکھانے کا ہوتے تھے، اور ایک حلقہ ذکر کا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپس میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن عام طور سے ہم توجہ لوگ بہت کم دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ذکر کا اتنا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، تو ایک وہ ذکر ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر ان ذکر کے، ان تسبیحات کا اہتمام کرے،
جو کسی شیخ کی نگرانی میں کرتا ہے۔ مثلاً کسی نے اپنے آپ کسی شیخ کے حوالے کر دیا اور اس نے شیخ کے ہاتھ میں بیعت کر لیا، تو پھر وہ جو بطور علاج کے دیتے ہیں، یہ بطور علاج کے ہوتا ہے کہ 12 تسبیحات کریں، صبح شام استغفار، ایک تسبیح صبح شام ایک تسبیح کریں، ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ ہے، ایک تسبیح استغفار کا صبح و شام ایک ایک تسبیح کر لیں تو مطلب صبح میں 100 مرتبہ استغفار، شام میں 100 مرتبہ استغفار۔ درود شریف کی 2 تسبیح کریں صبح شام تو صبح میں 100 مرتبہ درود پڑھے اور شام میں 100 مرتبہ درود پڑھے۔ اور یہ کہیں کہ تیسرا کریمہ کی 2 تسبیح کریں صبح شام تو صبح میں 100 مرتبہ تیسرا کریمہ، شام میں 100 مرتبہ تیسرا کریمہ پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ باقیہ جیسے مرید ہوتے ہیں، جیسے بیمار ہوتا ہے اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، تشخیص کی جاتی ہے۔ اسے کہ جب ڈاکٹر ہوتا ہے، جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو جیسے بیمار ہوگا اس کے مطابق دوائیاں تجویز کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح شیخ جب دیکھتے ہیں کہ آنے والا روحانی مریض کتنا ہے، کس درجے میں، کس پوزیشن میں ہے، اس کے مطابق اس کے علاج، اس کی تجویز کی جاتی ہے۔ بہرحال ان کے مطابق ان کے علاج اور تشخیص طے کی جاتی ہیں، اس کے مطابق شیخ کی نگرانی میں اور شیخ کے ایما اور اشارے پر وہ تسبیح کی پابندی کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ بہت جلد اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، کانوں کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دیگر احکامات الہیہ کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ دوسرا ذکر یہ ہے کہ بندہ جو دعائیں مذکور ہیں، جو دین کی سنت کی زندگی مطابق زندگی گزارے، مثلا ہر کام کو سنت کے مطابق عمل کرے، تو یہ بھی ایک مستقل ذکر ہے۔ اور جو دعائیں منقول ہیں، صبح اٹھنے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، تہجد میں پڑھنے کی دعا، وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے بعد کی دعائیں، بیت الخلاء سے نکلنے کے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، اور یہ جتنا اذکار مسنونہ ہیں، ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ ایک ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل ذکر ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنی دعائیں ہیں صبح شام کے، جتنی دعائیں جو کتابیں ملتی ہیں مسنون دعائیں، اس میں پوری دعائیں موجود ہیں، ان کتاب لے کر رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ بر وقت جس وقت میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کی دعائیں، اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، داہنا پاؤں لے کر داخل ہو، باہر نکلتے وقت کی دعائیں ہیں۔ اسے ہر جگہ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائے ہیں، یہ دعائیں کوئی معمولی نہیں ہیں بلکہ حصن حسین ہیں، یعنی مضبوط قلعے ہیں۔ جب بندہ ان دعاؤں میں آ جاتا ہے تو ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو آج دن بدن فتنے رونما ہو رہے ہیں، ان فتنوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور ایک دعا جو پہلے کہی گئی، یہ شیخ مریدین کے حالات کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے لیے بطور علاج کے وہ دعائیں ان کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک مستقل عنوان ہے، علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ جہاد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقع پر فرمایا، تم جہاد اصغر سے لوٹے ہو جہاد اکبر کی طرف، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم جہاد کرو اللہ کے راہ میں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اسی نے تمہیں چن لیا ہے، اسی نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتخاب فرمایا، ہم منتخب شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے ایمان کے لیے منتخب فرمایا، ایمان دے کر اللہ نے ہمیں انتخاب فرمایا۔ تمام لوگوں میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر اس نے انتخاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد مزید نعمتیں دے کر اللہ نے ہمیں انتخاب فرمایا، کسی کو علم دے کر، کسی کو مال دے کر، کسی کو حسن دے کر، کسی کو صحت دے کر، مختلف نعمتوں سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ کوئی دین کی خدمت، دین کی لیے محنت کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے۔
دینی مجاہدے میں کر رہا ہے، کوئی فلاحی ملی اور اسی طرح کام جو کرتے ہیں تو اللہ نے اس کام کے اسے انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، ہم منتخب شدہ ہیں۔ پھر آگے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں اس نے کوئی حرج نہیں رکھے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ حرج کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں، کوئی سختی اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا مت کرو، خوشخبری سناؤ اور کسی کو نفرت مت دلاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین آسان ہے، اور ہر چیز کا ایک بدل اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، پھر وقت بیمار ہے یا وہ کام اس سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بدل میں اللہ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ مثلا نماز ہے، کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، جب تک کھڑ کر پڑھنا چاہیں پڑھیں، صحت کے ساتھ ہیں پڑھیں۔ اگر صحت ساتھ نہیں دے رہی یا عمر کا تقاضا ہے یا کوئی مرض ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ خدا نہ کرے اتنا مجبور ہو گیا کہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں۔ وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کر سکتے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کا مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا کوئی اور بیماری آنے کا شدید خوف ہو۔ کسی معالج نے بتایا ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے تو کہا کہ ٹھیک ہے تیمم کر لیا جائے، اور سفر میں ہے تو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ اتنی آسانی اللہ نے عطا فرمائی۔ موزے پہنا ہے تو موزے ایک مرتبہ پیر دھو کر موزہ پہن لے تو مقیم کے لیے 1 دن تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ سردی کے ایام ہیں تو جب ہر وقت پیر نہیں دھو سکتے ہیں تو موزے پہننے کی اجازت دی گئی۔ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات 24 گھنٹہ ہے، 24 آورس ہیں۔ مسافر کے لیے 3 دن 72 گھنٹے ہیں، 3 دن 3 راتیں۔ تو کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں مل رہی ہے تو آپ کہیں بھی مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ معلوم نہیں ہے تو جدھر چاہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ آپ ٹرین پہ ہیں، سفر میں ہیں تو گاڑی آپ کی ادھر ادھر گھوم رہی ہے، بس جدھر چاہے منہ کر کے پڑھ لیں، یا قبلے کی طرف منہ کیا تھا لیکن دوسری رکعت میں ٹرین کا رخ بدل گیا تو کوئی بات نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو ایک نہیں سینکڑوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ تو ہر چیز کا ایک بدل، ایک نائب اللہ نے ہمیں بتایا، کام دیا ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے اس کی جگہ میں آپ کو تمہارے لیے یہ چیزیں، وہ کام نہیں کر سکتے اس کی جگہ میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب آسانی اللہ نے رکھے، دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی مشکل نہیں رکھے، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ پھر آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ، یہ مذہب ہے جو ملت حنیف ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملت حنیف، جو سیدھا راستہ، سیدھا طریقہ عطا فرمایا، جس میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں دو رخی نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہے کہ دیگر نبیوں کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تخصیص کیوں دی گئی؟ اس پر علماء نے بہت سے جوابات دیے ہیں۔ آسان اور مختصر جواب اتنا ہے کہ جو مکہ آباد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، تو ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں جن سے بنی اسرائیل، جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ مکے میں آباد ہو گئے، تو ان سے سلسلہ چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا مکے کو اور مکے کے اطراف جتنے قبائل ہیں
سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ ہے، بنو کنانہ سے قریش ہے، قریش سے ہاشم ہے، اور پھر بنو ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو اسماعیل سے انتخاب فرمایا، اور پھر وہاں سے ہاشم کا انتخاب کیا، ہاشم سے قریش کا انتخاب کیا، قریش سے ہاشم، پھر ہاشم سے اللہ نے مجھے انتخاب فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے انتخاب فرمایا، اب پورے مکہ اور مکے کے اطراف جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑ جاتے ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، بڑے فرزند ہیں۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ کفار مکہ اگرچہ کے زمانہ جاہلیت میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا سب کچھ مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ ان کے درمیان خود اختلاف تھے، وہ کسی کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، وہ قبیلہ کسی کو مان رہا ہے، وہ کسی کو مان رہے ہیں، اور اسی طرح کوئی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، کوئی دوسرے نبی کا انکار کرتا ہے، لیکن پورا مکہ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقتدا ماننے پر متفق ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے مکے والے اور مکے کے اطراف جتنے قبائل ہیں وہ کسی نبی کو مانے یا نہ مانے، انکار کرے نہ کرے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اس سے اللہ نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہا کہ ملت ابیکم ابراہیم۔ قربانی کا مسئلہ آیا تو پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ یہاں ابراہیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جب پہلی مرتبہ قربانی کا حکم آیا تو صحابہ حیران ہیں، یہ اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اتنا کہہ سکتے تھے نا، یہ اللہ کے حکم ہے یا میرا حکم ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ ایک ابی کا لفظ استعمال فرمایا کہ تمہارے باپ سے مراد دادا پردادا بھی مراد ہوتے ہیں، اس کو ابن کہتے ہیں۔ جدن کہہ کر اس سے باپ دادا بھی مراد لیا جاتا ہے، والد بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ ابن کہہ کر دادا پردادا بھی مراد لیا جاتا ہے، یہ عربی کا ہر اصطلاح ہے۔ تو فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مقام عطا فرمایا، آپ ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے باپ ہیں۔ ابو الانبیاء بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 نبی آئے، اور حضرت بنی اسرائیل میں کوئی نبی تو نہیں آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے معمار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائے، اس سے پہلے کوئی بھی تعمیر کیے ہو اور اپنی جگہ ہے، اس کی تاریخ الگ ہے، لیکن حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پہلے پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہ معمار کعبۃ اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے پورے مکے والوں کی نگاہ میں بڑے معزز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یہی اس کے ذمہ دار تھے، خانہ کعبہ کی جتنی ضرورتیں یہی پوری کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کے لیے اپنا صحیح مصرف استعمال کرتے تھے، حلال مال کو استعمال کرتے تھے، جو مشتبہ مال ہوتا تھا اسے استعمال نہیں کرتے تھے یہ لوگ، اگرچہ کہ زمانہ جاہلیت میں تھے، سودی کاروبار ان کے درمیان میں موجود تھے، عام تھا، بلکہ اس کے باوجود خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور خدمت کا مسئلہ ہوتا تو اپنا جو ورجنل مال، حلال مال ہوتا تھا اسے لگاتے تھے۔ تو اتنی عظمت تھی ان کے دل میں، جب کعبۃ اللہ کی اتنی عظمت ہے تو معمار کعبۃ اللہ کی کتنی عظمت ہے۔
حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس کے معمار، چونکہ وہ اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے بعد اور وہ کالعدم ہو گیا تھا، مفقود ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کے بعد انہوں نے وہاں کھدائی کی، اس کے بعد تعمیر کی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وجہ سے بھی ان کے نزدیک بہت محترم معزز ہیں۔ تو کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملت۔ پھر آگے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے ہمیں یہ جملہ ملا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم آپ اسلم، لفظی ترجمہ تو کریں گے، یہ اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو آپ مسلمان ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال اسلمت لرب العالمین۔ اسی طرح فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں مل کر قربانی کا انجام دے رہے تھے، حضرت ابراہیم آنکھوں میں پٹی باندھ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے میں چھری چلا رہے ہیں، چلانے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ چلا بھی دیا، لیکن اللہ کا حکم منشا اور تھا۔ تو اس وقت اللہ نے کہا، سورہ صافات میں ہے، فلما اسلما، جب دونوں بالکل مطیع فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے اوندا منہ کر کے زمین پر لٹا دیا۔ تو یہ اسلما اور یہ مسلمین کا لفظ انہی سے ملا ہے، اور پھر اللہ نے اس امت محمدیہ کو خاص طور سے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے کسی کو یہ لفظ نہیں ملا، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن یہ جو لفظ مسلمان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اسے فرمایا کہ بطور نعمت کے اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، لیکن افسوس کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ تو اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان اپنے آپ کو پہچان لیں کہ اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، تو پھر یہ ساری پریشانیاں نہیں آتی۔ بہرحال ہوا سماکم المسلمین، اسی نے ہمیں مسلمان کا نام عطا فرمایا ہے۔ بقیہ آیت ابھی اور تفسیر باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔